जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज तारीख है 29 दिन है बुध का, और मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। बात हम करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, और हम अपने वीलॉग्स के ज़रिए मुसलसल इस केस पे नज़र रखे हुए हैं। आज उस 10 रुकनी बेंच का मेडिकल बोर्ड का जो था वो पहला इजलास था, जो खसूसी तौर पे बनाया गया दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए। दुआ ज़हरा उस बोर्ड के सामने पेश नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या वजूहत थी, क्या दुआ ज़हरा पेश होंगी या नहीं होंगी, इस पर हम बात करेंगे। जिब्रान नासिर और अली काज़मी दोनों पेश हुए। जिब्रान नासिर क्योंकि अली काज़मी को अब इस केस में लीगल जो है असिस्ट कर रहे हैं, उनके वकील हैं, उनके अटार्नी हैं। उन्होंने क्या कहा और कैसे डॉक्यूमेंट पेश किए, और उसके बाद पुलिस ने क्या कहा, पुलिस कब दुआ ज़हरा को पेश करेगी, आया पेश करेगी भी या नहीं, पुलिस ने प्ली क्या ली, पुलिस का किरदार क्या सामने आया, ये बातें, और साथ बोर्ड में शामिल कौन कौन है। और ये जो एक लेटर लिखा गया था गवर्नमेंट सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल को, उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा था, बोर्ड किस तरह बनाया गया, और अब दुआ कब इस बोर्ड के सामने आएगी, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीलॉग में इसमें हम आपके सामने रखेंगे। आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात इस वीलॉग में आपके सामने आएंगे। सबसे पहले तो जनाब अली मेडिकल बोर्ड के लिए लेटर लिखा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सुप्रिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दुआ ज़हरा की एज को असरटेन करने के लिए आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, और ये अदालती हुक्म से जो अदालत ने कहा है, जो सिविल कोर्ट ने यानी ट्रायल कोर्ट ने, बगियो साहब की अदालत ने कहा, उस हवाले से उन्होंने कहा। फिर जवाब आया मोस्ट अर्जेंट कोर्ट केस, और उसमें जनाब सर्विसेज अस्पताल की जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, उन्होंने बोर्ड जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो बनाया था, अगर उस बोर्ड की मैं आपको बता दूं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसमें हर तरह के तमाम मामलात को देखने वाली, यानी आप देखें कि अगर 10 रुकनी बोर्ड है तो वो कितना मजबूत बोर्ड बनाया गया है। तो उसमें डॉक्टर सबा सुहेल हैं, डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक हैं, कुरैशी हैं, उसके बाद डॉक्टर रानी हैं, प्रोफेसर नाजली अली हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर इकबाल हैं, समैया सैयद हैं, डॉक्टर ज़ुबैर हैं, डॉक्टर रमला नाज हैं, प्रोफेसर शाहजहान हैं। और इसके हवाले से बोर्ड बना के बाकायदा तौर पे अदालत को भी बता दिया गया कि बोर्ड जी बन गया है। और अब उस बोर्ड का आज पहला इजलास हुआ है। इजलास जो है वो लाजमी बात है, एक इशू के लिए हो रहा था कि उन्होंने असरटीन करना था कि दुआ की उम्र कितनी है। इसके लिए एक पहले आपको ये बात बता दूं कि एक ट्वीट भी किया था जिब्रान नासिर ने, और वो जो लीगल मामलात को लोग जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं तो यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश करना होता है। और वो भी जिब्रान नासिर ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि जनाब अली इस बोर्ड में जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी सामने आएंगी। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि ये कोई मामला इस तरह है कि जी वो बन जाएगा और वो चीज़ें सामने लेके आएंगे। तो जिब्रान ने इसमें जो है वो ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था कि पहले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे। मेडिकल बोर्ड के एसओपीज़ होते हैं, इन एसओपीज़ में ये नादरा रिकॉर्ड, ये सारा उनकी शादी का, वालिदैन की शादी का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाएंगी। अच्छा, तो जनाब अली इसकी जो तफ्तीशी हैं जिसपे दुआ के वालिद जो हैं अली काज़मी, वो पहले ही अदम एतमाद के इजहार कर चुके हैं। वो इसके लिए बाकायदा तौर पे इनकी तफ्तीश पे एतराज़ करते हुए एक लेटर आईजी सिंध को लिख चुके हैं। आल दोस्त पे जवाब नहीं आया। इनका नाम है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इनका नाम हमें बताएं, ये कौन है, इनका नाम क्या है। और एक तरफ मैंने भी इशारा किया था, बैरून मुल्क से काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इनका नाम क्या है, तो जी शौकत अली शाहानी है इसके जो है मेडिकल बोर्ड सॉरी इसकी तफ्तीश को देख रहे हैं दुआ ज़हरा के। अच्छा, आज जब मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ, 10 जो अरकान थे मेडिकल बोर्ड के वो सारे पेश थे, वो उस इजलास में मौजूद थे, और तमाम इमरान हाज़िर थे। दूसरी जानब दुआ के वालिद जो थे मेहदी अली काज़मी वो भी मौजूद थे, और उनके साथ जिब्रान नासिर भी मौजूद थे, डॉक्यूमेंट्स के साथ मौजूद थे। आगे आपको बताता हूँ कि पुलिस ने क्या कहा और क्या मामला हुआ। इसमें जो है वो दुआ ज़हरा नहीं पेश हुई।
دعا زارہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ لاہور میں ہیں. اچھا کیوں نہیں پیش ہوئی, کب پیش ہوگی, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پولیس نے کیا کہا اس سارے معاملے میں, آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوئی, وہ سارا بتاتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ علی کاظمی نے ڈاکومنٹ پیش کیے. علی کاظمی نے وہ ڈاکومنٹ یعنی بے فارم, وہ نادرا ریکارڈ, وہ برتھ سرٹیفکیٹ, وہ اپنی شادی کا نکاح نامہ, اس کی وہ سارے ڈاکومنٹ پیش کیے جو بڑے بغور طریقے سے اس میڈیکل بورڈ نے دیکھے. یعنی آج یہ سمجھے کہ میڈیکل بورڈ کو یہ نہیں کہ نشستن برخاستن والا معاملہ ہوا, بیٹھے اور برخاست ہو گیا. میڈیکل بورڈ نے باقاعدہ طور پہ اس معاملے کو دیکھا. آج علی کاظمی نے جو ڈاکومنٹ دیکھے ان کو اسرٹین کیا, وہ اسرٹین کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علی کاظمی سے مختلف سوالات پوچھے. اچھا جو لوگ جانتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی کیسے ہوتی ہے, وہ میڈیکل بورڈ پوچھتا ہے کہ جی بچی گری تو نہیں تھی, بچی کو کوئی چوٹ تو سر پہ نہیں لگی تھی, اسی طرح کے نا مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں بچوں کے حوالے سے. یعنی جس کی بھی میڈیکل ہسٹری پوچھی ہے, ان ادر ورڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل ہسٹری پوچھی جاتی ہے اس کی جو بھی شخص ہو, لڑکا ہو لڑکی ہو, اس کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے. تو علی کاظمی نے بڑی ڈیٹیل میں میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ دعا کی بتائی. اچھا پھر کیا ہوا جناب علی, اس کے بعد پولیس سے میڈیکل بورڈ نے پوچھا, جو سربراہ اس بورڈ کی ہیں وہ ڈاکٹر صبا سہیل ہیں, چیئرمین کے, سربراہ چیئر پرسن کے, سربراہ کے. اچھا انہوں نے یہ پوچھا کہ کدھر ہے جی دعا زارہ کدھر ہے. تو پولیس نے یہ کہا کہ وہ پنجاب میں ہے, ابھی ہم اسے پیش نہیں کر سکتے. اچھا پولیس نے مزید کیا اپیل لی, وہ پولیس نے یہ کہا کہ اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے, کہ ایس او پی ہوتا یہ ہے کہ محکمہ داخلہ اگر دو صوبوں کا اچھا یہ معاملہ وہیں سے زیادہ بگڑا نا. پولیس نے بھی, سندھ پولیس نے بھی اسی لیے اس کو سی کلاس چلان ڈکلیئر کیا تھا کہ جی اس میں تو دوسرے صوبے چلی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ سندھ میں نہیں ہو سکتی, پنجاب میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے. تو اسی لیے وہ سارے معاملات جو ہم آپ کی جانب آپ کو بتاتے رہے, جن کی جانب اشارہ کرتے رہے, اس تمام وی لاگز کے ذریعے جو سیریز آف وی لاگز اس معاملے پہ ہم کر رہے ہیں. تو جناب علی اس میں پولیس نے کہا جی ایس او پیز ہوتا ہے, ہمیں اپنے محکمہ داخلہ کو لکھنا ہوتا ہے, فلاں ملزم ہے, فلاں مجرم ہے, اس کی حوالگی چاہیے. جیسے ممالک میں ایک ہوتا ہے نا آپس میں ایگریمنٹ, تو یا عدالت کا آرڈر کا کاپی ساتھ لگائی جاتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے, ایس او پی فالو کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے وہ ایس او پی فالو کیا ہے, یہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے محکمہ داخلہ کو ایک لیٹر لکھا, ساتھ میں عدالت کا آرڈر لگایا, اور ہم نے کہا کہ موسٹ ارجنٹ عدالت کے حکم پہ ہمیں یہ جو ہے وہ یہ آرڈر ملا ہے کہ دعا کو پیش کریں. پھر اب کیا ہوگا جی, ہم نے گزشتہ روز یہ لیٹر جاری کر دیا. جیسے ہی ہمیں عدالت سے لیٹر ملا, یعنی وہ لیٹر ہمیں ملا بورڈ والا اور وہ سارا, اور ہمیں کہا گیا کہ بورڈ کے سامنے پیش کریں, تو ہم نے وہ لیٹر جاری کر دیا. اب محکمہ داخلہ جو سندھ ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب کو لکھے گا کہ جناب علی یہ عدالت کا یہ معاملہ ہے, یہ کیس ہے, اس میں یہ بندی ہے, اس کو یا بندہ ہے, اس کو آپ نے پیش کرنا ہے. اچھا پھر محکمہ داخلہ پنجاب اجازت دے گا. اچھا محکمہ داخلہ پنجاب اجازت دے گا تو سندھ پولیس جائے گی اور دعا کو پنجاب پولیس سے رابطہ کرے گی اور لے کے آئے گی. یعنی کسٹڈی دعا کی تب ملے گی جب باقاعدہ طور پہ سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے داخلہ سطح پہ, ہوم سیکرٹری سطح پہ رابطہ کریں گی اور وہاں سے اجازت آئے گی. تو پھر ہم جیسے یہ لیٹر ہم نے لکھ دیا ہے, امید ہے کہ اگلے دن ایسے لیٹر چلے جاتے ہیں. پولیس نے یہ بورڈ کو بتایا, تو ہمیں بڑی جلدی ادھر سے جواب موصول ہو جائے گا, پھر ہم جائیں گے اور لے کے آئیں گے. اچھا بورڈ نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ پھر دعا کو پیش کریں اور ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اس معاملے میں یہ ہے کہ کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی, کہ جیسے کہا تھا نا کہ ایک ہفتے کے اندر بورڈ کنسٹیٹیوٹ کریں ٹرائل کورٹ نے, وہ جو جج تھے بگیو صاحب, تو یہ کوئی ڈیٹ نہیں رکھی گئی کہ جناب آپ 3 دنوں میں پیش کریں, 5 دنوں میں پیش کریں, 4 دنوں میں دعا کو مطلب آپ یہ عدالت سے اس سے ہوم سیکرٹری سے اجازت لیں وہاں سے اور جلدی جلدی یہ کریں. یہ کوئی ڈیٹ نہیں رکھی گئی. تو اس کا مطلب ہے میرے خیال میں ڈیٹ کوئی رکھ دینی چاہیے. بورڈ پاورفل بورڈ تھا, ہائی پوٹینشیل بورڈ تھا, ہائی پروفائل بورڈ تھا, عدالت کے آرڈر پہ بنا ہوا بورڈ, اور بڑے نام جو ہے
سندھ میں اس کے شعبہ طب کے بڑے نام تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں یہ، تو انہیں چاہیے تھا کوئی ڈیٹ دے دیتے یا ڈیٹ مانگ لیتے یا کہتے کہ ایک ہفتے بعد رپورٹ پیش کریں، ہم نے وہ رپورٹ عدالت میں پیش کرنی ہے، تو ایسا کچھ نہیں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو جناب علی وہ کہا گیا کہ آپ پیش کریں، انہوں نے کہا ہم پیش کریں گے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی وقت دیا گیا نہ ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی وقت دیا گیا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد دعا پیش ہوگی، دعا کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اچھا صرف وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے، ان تمام پروف کو بھی ساتھ رکھا جائے گا جو پروف ہیں۔ اچھا لاہور میں موجود ہے دعا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور سے چلی گئی ہے، میری اطلاعات ابھی تک ہیں کہ دعا لاہور میں موجود ہے۔ اگر نہیں آتی، مطلب دعا ہفتہ ڈیڑھ دو بعد نہیں آتی، تو پھر یہ بورڈ اپنی اگلی میٹنگ اناؤنس کرے گا اور یہ پھر عدالت کو لکھے گا، عدالت سمن جاری کرے گی اور نوٹ وہ جناب، کیونکہ قضائی کرمینل کیس ہے، بلکہ کرمینل کیس ہے، فوجداری قانون ہے، اور اس میں گرفتار کر کے بھی پیش کرنے کا عدالت حکم دے سکتی ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کی ایک آپ لائیو سیشن بھی آپ نے دیکھا ہے، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ سکون سے رہنے دیں، اور دعا کے جو والد صاحب ہیں، یہ میں شروع میں آپ کو نہیں بتا سکا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی آفرز آ رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی صلح کر لیں، شادی کو تسلیم کر لیں، ظہیر کو تسلیم کر لیں اور معاملہ ختم کرتے ہیں، کیس ختم کرتے ہیں۔ لیکن جو دعا کے والد کا سٹانس کوٹڈ ان کوٹڈ، ان کے جملے میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے آفرز کروائی جا رہی ہیں، یہ معاملہ دعا زہرا کا نہیں، پاکستان کی بیٹیوں کا ہے۔ یہ شاید سکلین سے انہوں نے بات کی ہے، اور پھر انہوں نے ایک میسج لکھا ہے، نو کمپرومائز۔ تو اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ دعا کے والد صاحب تو کمپرومائز کرنے نہیں جا رہے۔ اب ہر طرف سے آہستہ آہستہ دعا زہرا کا معاملہ جو ہے وہ ظہیر اینڈ کمپنی وہ گھیرے جا رہے ہیں۔ دعا کے بھائی جو ظہیر کا بھائی جو شبیر ہے، اس کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ ممکن نہیں ہوتا کوئی بغیر دیکھے کسی کو آ جائے، کوئی کسی کے بارے میں جانے نہیں، دعا جانتی تھی، وہ پہلے ملی ہوئی تھی اور تب آئی۔ تو وہ زنیرہ مام والے انٹرویو کو بھی اس نے تھوڑا سا سائڈ لائن کیا ہے شبیر کے انٹرویو نے۔ بہرحال لائٹ نہیں ہے، گرمی بہت تیز ہے، یہ ابھی لائٹ جو ہے یہ صرف فون اس کے لیے وی لاگ کے لیے موجود ہے جو میں نے انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات آپ تک پہنچانی تھی، اس لیے ذرا آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے پسینہ شسینہ بھی آ رہا ہے، بند جگہ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک آواز صحیح پہنچے۔ خیر بہرحال اب کہانی یہ ہے جناب علی کہ اب کیونکہ اس معاملے میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اب جبران ناصر انوالو ہو چکا ہے، جب جبران ناصر انوالو ہو چکا ہے تو یہ جو ابھی ٹائم فریم نہیں دیا گیا اس بورڈ کی طرف سے یا ان کی طرف سے تفتیشی کی طرف سے، یہ جو تفتیشیاں شوکت علی شاہانی، پھر دوبارہ نام میں بتا دوں، جن دوستوں نے پوچھا تھا میں پہلے بتا رہا تھا، تو جبران ناصر پھر عدالت میں درخواست ڈال دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے یہ کہا تھا جبران ناصر کا آنا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو جناب علی یہ ہوا تھا، یہ بورڈ بنا تھا 10 رکنی اور یہ اس کا پہلے اجلاس تھا، یہ اجلاس ہوا، اور یہ ضرور ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو دعا زہرا کے والد جو تھے علی کاظمی اپنے وی لاگز میں، اپنے لائیو سیشن میں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی یہ دیکھ لے یہ ڈاکومنٹ، وہ ڈاکومنٹ آن ریکارڈ آ گئے ہیں، اس بورڈ نے لے لیے ہیں، آج سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھی کہ بورڈ ہو گیا ہے لیکن دعا زہرا پیش نہیں ہوئی۔ اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔